السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ مجھ سے بہت سارے بہن بھائیوں نے استخارہ کرنے کا طریقہ جو ہے دریافت کیا تھا۔ آج ہم استخارہ کرنے کے 3 طریقے جو ہیں، مختلف طریقے جو ہیں، اس کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے، اور یہ طریقے انتہائی آسان ہیں، اور اس کے لیے جو ہے کسی لمبے چوڑے وظیفے یا کسی لمبے چوڑے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آسانی سے جو ہے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو آپ کے ذہن کے اندر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی مشورہ ملتا ہے ہمیشہ انسانی فلاح کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اور اس کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو اس مسئلے کے اندر جو ہے باقاعدہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو چونکہ یہ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور جو ہے بزرگان دین کی یہ سنت رہی ہے، اور اس کو وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کا استعمال بھی کرتے رہے، اس کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ تو آج ہم جو ہے استخارہ کرنے کے 3 طریقے جو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سونے کے پہلے افتح یا بدیل عجائبی بالخیری یا بدیو 21 دفعہ پڑھنا ہے، اور درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، یہ آپ نے اول و آخر 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 1 دفعہ آپ نے درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم پڑھنے کے بعد جو ہے 21 دفعہ جو ہے افتح یا بدیل عجائبی بالخیری یا بدیو جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے درود خضری پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دہانی کروٹ جو ہے سو جانا ہے، اور جو چیز دریافت کرنی ہے اس کو ذہن کے اندر دہراتے آپ سو دیں۔ تو آپ جو ہے یہ عمل 3 دن آپ نے کرنا ہے، اور 3 دنوں میں جو آپ کو خواب نظر آئے ان خوابوں کو جو ہے آپ باقاعدہ نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے کے بعد جو ہے جب آپ تینوں خوابوں کو جو ہے اپنی جگہ پہ اکٹھا دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے بالکل واضح طور پہ اس مسئلے کا حل موجود ہوگا، اس کی فہم موجود ہوگی، اور اس کے متعلق آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، اس کے متعلق جو ہے آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ تو یہ 3 دن کا عمل جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ کا ذہن جو ہے کسی کام کو کرنے کے اوپر جو ہے نہ کرنے کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے مطمئن ہو جائے گا۔ آپ کو باقاعدہ جو ہے انر کے اندر، آپ کی روح کے اندر جو ہے، آپ کے ضمیر کے اندر باقاعدہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نے یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا۔ دوسرا طریقہ جو ہے آپ نے تصویر پڑھنی ہے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی، یہ آپ نے 700 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی 700 دفعہ پڑھ کے جو ہے اسی طرح جو ہے دانی کروٹ جو ہے سو جانا ہے، اور سونے کے بعد جو آپ نے چیز معلوم کرنی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو دہراتے رہیں اپنے ذہن کے اندر جو ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس 700 دفعہ عمل کے نتیجے میں جو ہے جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو خواب کے ذریعے یا آپ کے ذہن کے اندر جو ہے اس مسئلے کا باقاعدہ حل بھی ہوگا، اور اس مسئلے کے متعلق جو ہے باقاعدہ آپ کو گائیڈ لائن بھی مل جائے گی۔ تیسرا طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 103۔ آپ نے اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سونے سے پہلے جو ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کی جو ہے 101 مرتبہ جو ہے آپ نے تکرار کرنی ہے۔ اس جتنے بھی جو ہے آپ عملیات کریں اس میں اول و آخر درود پڑھ لیں۔ اس عمل میں بھی یا علیم علمنی کے پہلے جو ہے آپ 11 دفعہ درود خضری پڑھ لیں، اور 11 دفعہ بعد میں پڑھ لیں۔ اس عمل میں بھی جو ہے تیسرے استخارے میں بھی جو ہے آپ نے 11 دفعہ درود خضری پڑھنا ہے، اور جو ہے یہ 101 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ جو ہے درود خضری پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے سو جانا ہے۔ سونے کے بعد جو ہے آپ جو چیز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس عمل کے نتیجے میں جو ہے انشاءاللہ آپ کے اوپر یہ واضح ہوگی۔ تو آپ جو ہے ان طریقوں پر عمل کریں۔ مزید آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ کا بھائی جو ہے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔